تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ناظرین، کچھ دن قبل اقوام متحدہ کی طرف سے نہایت اہم فیصلہ سامنے آیا جس میں یہ کہا گیا کہ 15 مارچ کا دن عالمی طور پر اسلاموفوبیا کے خاتمے کے دن کے طور پہ منایا جائے گا۔ اس اہم فیصلے پہ تبصرے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حسن رانا صاحب۔ حسن رانا صاحب، پروگرام جوائن کرنے کا بہت شکریہ۔ حسن صاحب، یہ جو اسلاموفوبیا ہے یہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور یہ کب سٹارٹ ہوا؟ عمران صاحب، اس کی جو ڈیفینیشن ہے نا، آسان الفاظ میں اگر اس کو ہم سمجھنا چاہیں تو اس کو ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ جو غیر مسلم معاشرہ ہے یا غیر مسلم جو ممالک ہیں ان کا مسلمانوں کے خلاف مذہبی امتیاز جو ہے اس کو روا رکھنا، تعصب پر مبنی رویہ اختیار کرنا، نفرت اور عداوت جو ہے وہ والا رویہ اختیار کرنا مسلمانوں کے ساتھ، اور غیر مسلم معاشرے کا یا غیر جو مسلم ممالک ہیں ان کا اپنے خود ہی سے ایک ایسا خوف طاری کر لینا اپنے اوپر کہ مسلمان ہم پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، مسلمان جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور ان سب چیزوں کو لے کے غیر مسلموں کا اور غیر مسلم ممالک کا مسلمان اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور دوسرے لوگوں کو بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ اسلاموفوبیا کے اندر آتا ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے یہ ایکچولی جو سامنے آیا نا سب سے پہلے یہ 1987 میں آیا، ٹھیک ہے، اور اس وقت تو اتنا کوئی مشہور نہیں ہوا، لیکن ایک برٹش تھنک ٹینک ہے جس کا نام ہے رنی میڈ ٹرسٹ، یہ مذاہب کے اوپر اور دیگر چیزوں کے اوپر مختلف جو وہ ریسرچ کرتا ہے، برٹش ایک ادارہ ہے جو کہ ابھی بھی قائم ہے۔ یہ انہوں نے ایک ریسرچ پیپر جو ہے وہ شائع کیا تھا جس کا نام تھا اسلاموفوبیا اے چیلنج فار اس آل کے نام سے، یہ 1996 کے اندر ریسرچ پیپر تھا، یہ سامنے آیا۔ اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کی جو ڈیفینیشن ہے وہ سب سے پہلے منظر عام پر آئی، اور اس کے اندر انہوں نے سفارشات جو ہیں مختلف وہ بھی برٹش جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی دیں اور متعلقہ جو ادارے ہیں اس کو بھی دیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1996 کے اندر جو یہ لفظ ہے اس کو شہرت ملنا شروع ہوئی اس ریسرچ پیپر کے بعد سے، لیکن ایکچوئل جو اس کو شہرت ملی یا یہ لوگوں کے اندر جو مشہور ہوا یہ لفظ، یہ پوسٹ 9/11 کے بعد سے، جو 9/11 کا بہت بڑا واقعہ ہوا جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کی جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے وہ اس کا پیراڈائم شفٹ ہو گیا، ایک قسم کا آپ سمجھتے ہیں نا، بالکل چینج ہو گئی۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 9/11 کے بعد جو ہے نا آرگنائزڈ جو موبلائزیشن ہے جو وہ سٹارٹ ہو گئی مسلمانوں کے خلاف، اور اسلاموفوبیا جو ہے نا باقاعدہ طور پہ ایک تحریک کی شکل جو ہے وہ اختیار کر گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو امریکی فوج کے اندر مختلف جو تحقیقات ہوئی ہیں اس میں یہ بھی آیا کہ امریکہ کی 9/11 کے بعد امریکہ کی فوج میں جب ٹریننگ دی جاتی رہی ہے اس میں بھی اسلام مخالف جو ٹریننگ نظریات ہیں اس کو بھی پروموٹ کیا گیا اور ٹریننگ کا حصہ جو ہے وہ بنایا گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یورپ کے اندر جو ہے وہ اذان کے اوپر پابندیاں لگائی گئیں، حجاب کے اوپر پابندیاں لگائی گئیں، جو مساجد کے مینار جو ہیں وہ ان کو بنانے پر جو ہے وہ پابندیاں لگائی گئیں۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ 9/11 کے بعد ہی جو ہے وہ جو مسلم خواتین ہیں ان پر حجاب سے متعلق جو مختلف پابندیاں جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہوئی ہیں جی، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ پھر ان کے اوپر باقاعدہ مسلم خواتین کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے گئے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ٹوپی کو، داڑھی کو اور امامہ کو جو کہ اسلامی شاعر ہیں ان کو ایک دہشت گردی کی علامت بنا دیا گیا۔ تو باقاعدہ میڈیا کو اس کے لیے جو ہے وہ پروپیگنڈا وارفیئر کے طور پر پراپر اس کو استعمال کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو کہ باقاعدہ طور پہ 9/11 کے بعد جو ہے وہ ایک منظم تحریک کی شکل کے اندر سامنے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اس ساری تحریک میں جو روئے رواں رہے ہیں نا ممالک، وہ بیسیکلی وہ یورپین کنٹریز ہیں۔ تو امریکہ جو ہے وہاں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 9/11 کے بعد یہ سٹارٹ تو ہوا، لیکن اس کو یورپین کنٹریز جو ہے نا وہ لیڈ کرتے رہے ہیں، کبھی کوئی ملک کرتا رہا، کبھی کوئی ملک کرتا رہا، جیسا کہ آج کل جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرانس اس کو لیڈ کر رہا ہے۔ لیکن یورپین کنٹریز کے اندر بعد میں یہ دیکھا گیا کہ
باقاعدہ طور پر ایسی منظم تحریکیں اور جماعتیں سامنے آئی ہیں جو جن کا مقصد ہی صرف جو تھا وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کرنا تھا اور اسی طریقے ان کے خلاف جو ہے کمپین چلانا تھا. اسی طرح آپ سوئٹزرلینڈ میں اگر دیکھیں تو ادھر سوئز پیپلز پارٹی کے نام سے جو ہے وہ جماعت جو ہے وہ سامنے آئی جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا, نفرت انگیز جو مواد جو ہے اس کی تشہیر کی. اسی طریقے سے فرانس میں نیشنل فرنٹ نامی جو تنظیم ہے وہ سامنے آئی. پھر اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں ہالینڈ میں تو ہالینڈ میں ان کی جو فریڈم پارٹی ہے, گیرٹ ویلڈر جو آپ یاد ہوگا بہت مشہور واقعہ ہوا تھا کچھ سال قبل, تو وہ گیرٹ ویلڈر جو تھا وہ اس کی سربراہی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تنظیم جو ہے وہ سامنے آئی. اسی طریقے سے اسپین میں جو ہے وہ مختلف طریقے جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. پھر اٹلی میں پیپلز آف فریڈم کے نام سے جو باقاعدہ طور پہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف جو ہے تنظیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے. پھر اب دیگر ممالک کے اندر بھی دیکھیں جیسے بیلجیم ہے اور دیگر اور ممالک بھی ہیں, تو ادھر بھی آپ دیکھیں مختلف واقعات اس قسم کے ہوتے ہیں. تو بیشتر جو یورپین کنٹریز ہیں وہ گڑھ بن چکے ہیں اس وقت اسلاموفوبیا کے تحت جو مختلف کمپینز چل رہی ہیں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ان کا. اور آپ دیکھیں کہ ان کا تعصب والا رویہ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اس کی انتہا ہو گئی کہ جب انہوں نے ایک کمپین لانچ کی جس کا نام تھا یوریبیا کے نام سے, اور یوریبیا کمپین میں یہ کہا گیا کہ جو مسلمان ہیں وہ یورپ کو اسلامائز کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ اس وقت پیدا ہوا کہ جس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ شام کے جب حالات خراب ہوئے اور وہاں پہ جب خانہ جنگی شروع ہوئی تو بہت زیادہ جو مہاجرین ہیں انہوں نے ہجرت کی یورپین کنٹریز کی طرف. جو مہاجرین ہیں وہ گئے, حالانکہ اقوام متحدہ کا جو چارٹرڈ ہے اور پھر عالمی جو قوانین ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں ان سب کو, یعنی مہاجرین سے متعلق جو قوانین ہیں, لیکن ان لوگوں نے ان کے ساتھ بھی بہت تعصب والا رویہ جو اختیار کیا. ان کو پناہ تو دی لیکن ان کے ساتھ وہاں دیکھیں کہ ان کی عوام نے کس قسم کا رویہ اختیار کیا. اور یہ یوریبیا کے نام سے جو ہے وہ ایک کمپین لانچ کی کہ جی یہ جو عرب ہیں یہ یہاں پہ آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہاں پر آ کے اب یہ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ یورپ کے اوپر جو ہے نا وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, اس کو یہاں پہ اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں. تو یوریبیا کے نام سے بھی ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تو رہا ویسٹ کی طرف سے جو رہا, لیکن اگر آپ ایشیا کی بات کریں تو سر فہرست جو ملک ہے جو اسلاموفوبیا کا برے طریقے سے اس وقت شکار ہے وہ ہندوستان ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ابھی کچھ دن قبل بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کرناٹک کی ہائی کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ آیا کہ جناب جو حجاب ہے وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی فیصلہ ہے. آئے دن وہاں پہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے. بالکل وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف جو قوانین ہیں وہ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسلام کو وہاں پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے, بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. تو اس میں صرف یہی نہیں ہم کہہ سکتے کہ صرف اب ویسٹ جو ہے انوالو ہے. یہ اس سارے سینیریو کو جب آپ دیکھیں نا پوسٹ 9/11 کے بعد تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر کنٹریز کے اندر نا ایسی حکومتیں جو ہیں ان کو اقتدار ملا جو کہ اسلام مخالف تھیں. صحیح, ٹھیک ہے, یعنی اسلام مخالف قوتوں کو اقتدار ملا, جس میں فرانس میں جو اس وقت صدر ہے اس کو آپ دیکھ لیں, اور اس کے علاوہ انڈیا دیکھ لیں کہ وہاں پہ بی جے پی جو ہے وہ ایک انتہا پسند ہندو تنظیم ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو اقتدار ملا. اور دنیا کے مختلف جو ممالک ہیں اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ایسے لوگوں کو اقتدار ملا, ایسی پارٹیز کو اقتدار ملا جنہوں نے باقاعدہ طور پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے مختلف کمپینز چلائیں. بالکل. اچھا عمران صاحب, اس میں ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ریزولوشن آیا ہے, ٹھیک ہے, یہ جو اقوام متحدہ کی طرف سے ریزولوشن آیا اس میں 57 ممالک جو ہیں جو مسلم کنٹریز ہیں انہوں نے اس ریزولوشن کو پیش بھی کیا, پاس بھی کیا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ 8 دوسرے ممالک بھی اس میں شامل ہیں جس میں رشیا اور چائنا بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو جن لوگوں نے اپوز کیا ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ کون سے ممالک ہیں. اس میں انڈیا اور یورپین یونین ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یورپین یونین جو ہے, میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ یورپی یونین جو ہے وہ اس وقت جو یورپین کنٹریز ہیں وہ گڑھ ہیں اسلاموفوبیا کا, اور وہ اس تمام تر کمپین کو لیڈ کر رہے ہیں. اس کا ثبوت انہوں نے اقوام متحدہ میں بھی دے دیا. صحیح, ٹھیک ہے, اقوام متحدہ میں بھی دے دیا. اور انڈیا جو کہ ان کا الائی ہے,
اس میں, ٹھیک ہے, وہ اس نے بھی یہ ثبوت دے دیا کہ وہ بھی جو ہے وہ اس وقت انتہا پسند ہندو جو جماعتیں ہیں اس کے پریشر میں ہے, اس کے پورا ہندوستان اس کے کنٹرول میں ہے. اور یہ جو سیکولرزم کا جو نعرہ ہے یہ صرف ایک آپ کے کہہ سکتے ہیں انڈیا کا جو سیکولرزم کا جو نعرہ ہے یہ صرف ایک دکھاوے والا ہے. اچھا رانا صاحب, یہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں جو اقوام متحدہ کی ریزولیشن آئی ہے, تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ جی عمران صاحب, یہ بہت اہم فیصلہ ہے اور یہ بہت پاکستان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے سب سے پہلے, اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اس کا بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے. ہمیں سیاست سے بالا تر ہو کر اس چیز کو دیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور یہ عمران خان صاحب نے 2020 میں جو ہے وہ ریزولوشن جو پیش کیا تھا, اور غالباً یہ 47 سیشن تھا اقوام متحدہ کا, اس میں یہ پیش کیا گیا تھا, جس کو کہ اب جو 57 جو اسلامک کنٹریز ہیں انہوں نے بھی اس میں ساتھ دیا, اور ریزولوشن انہوں نے بھی پیش کیا. پیش کرنے والوں میں ان کا نام بھی تھا, لیکن اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں انیشیٹ جس نے کیا نا وہ پاکستان ہے. وہ پاکستان تھا, انیشیٹ کرنے والا ملک جو ہے وہ اس کو پاکستان تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی کامیابی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کا یہ ریزولوشن سامنے آیا ہے, اب یہ بھی ہونا چاہیے, یہ جو مسلم کنٹریز ہے 57, اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کو اب دوبارہ لیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اب ایسا ریزولوشن بھی سامنے لے کے آئے جو کہ ناموس رسالت سے متعلق ہے, ٹھیک ہے. جو صدر پیوٹن ہیں انہوں نے بھی, رشیا نے بھی اس میں مسلم کنٹریز کا ساتھ دیا ریزولوشن میں, چائنا نے بھی دیا جیسے میں نے پہلے بتایا. اور صدر پیوٹن کا ایک بڑا اہم بیان بھی کچھ تقریباً 1 مہینہ قبل 1.5 مہینہ قبل سامنے آیا تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو توہین رسالت ہے وہ اظہار رائے نہیں ہے, آزادی اظہار رائے میں نہیں آتا. یہ بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ اور بہت بڑی اسٹیٹمنٹ تھی ان کی. تو اب یہ ہونا چاہیے کہ ان مسلم ممالک کو ان کنٹریز کے ساتھ مل کے, رشیا چائنا کے ساتھ مل کے, اور پاکستان کو اس کو لیڈ کرنا چاہیے, اور ان کو قانون جو ناموس رسالت ہے اس سے متعلق بھی جو قانون جو ہے وہ بھی بنوانا چاہیے انٹرنیشنلی. اس کے لیے بھی اب جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. جی رانا صاحب, بہت شکریہ آپ کا پروگرام جوائن کرنے کا. آپ کا بھی بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.